إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك رمضان المبارک کا چاند اور عید الفطر کا چاند ہم میں سے اکثر کی عبادت سے، دین سے محبت اور دین سے چاہت کے طلوع و غروب کو واضح کر دیتا ہے۔ جس طرح رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اور ایمان اور انسان کے اندر کا مسلمان وہ جاگنے لگ جاتا ہے اور اس میں ایک اچھی خاصی جدت نظر آتی ہے، اور جوں ہی عید کا چاند طلوع ہوتا ہے یہ ایمان اور اسلام کا اور عبادات کا جو چاند رمضان کے آغاز میں طلوع ہوتا ہے وہ غروب ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر کہیں ایک سال بعد بھولا بھٹکا ہوا مسلمان پھر اپنی ایمانی کیفیات کے ساتھ مسجد کے اطراف میں، مسجد کے گرد و نواح میں، مسجد کے احاطے میں پہلی صفوں میں قرآن ہاتھ میں تھامے ہوئے
بہترین عبادات میں نظر آتا ہے. لیکن شاید یہ بات بھول چکا ہے کہ جس سے دلی محبت ہوا کرتی ہے اس سے ملنا کہیں سال بعد نہیں، بلکہ اس سے ہر روز صبح شام مل کے دلی سکون ملا کرتا ہے. اور میری محبت کا معیار اپنے رب سے وہ رمضان میں بہت عروج پر نظر آتا ہے، لیکن رمضان کے بعد یہ محبت دھیرے دھیرے دم توڑنے لگ جاتی ہے. تو بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ رب سے جو ہماری محبت ہے، یہ کیفیت ہے، یہ دلی محبت نہیں ہے. یہ وقتی طور پر بیدار ہوتی ہے اور 1 مہینے کے بعد پھر 1 سال کے لیے سو جاتی ہے. یاد رکھیے گا، ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم جا رہے ہیں، اس دور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے متعلق فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا اور دین پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا یوں ہوگا جس طرح کے کوئلوں پر چلنا مشکل ہوا کرتا ہے. یہ ایسا دور ہے، ایسے پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں. تو آج بھی اگر یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ دین پر چلنا جس طرح اس دور میں مشکل ہے، اتنا ہی زیادہ عظیم عمل ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، اور ہر کسی کو اللہ توفیق نہیں دیتا. اللہ نے تو آج سے 1500 سال قبل اپنے قرآن میں حضرت انسان کو واضح طور پر خطاب کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان، تیرا رب کرم کرنے والا ہے، تجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ رحمتیں نازل کرنے والا ہے. ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے غفلت میں ڈالنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے کیا چیز جس نے تجھے تیرے کریم رحیم رب سے دور کر دیا ہے؟ تو 4 دن کا مہمان رب کے گھر کا بنتا ہے، اس کے بعد پورے سال کے لیے بھول جاتا ہے، سوائے اس وقت میں جب تجھے ضرورت پیش آتی ہے، مصیبت میں پھنستا ہے، پریشانی آتی ہے، غموں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، تجھے تیرا رب یاد آنے لگ جاتا ہے. ما غرک بربک الکریم، وہ ہے کون سی چیز جس نے تیرے کریم رب سے تجھے دور کر دیا؟ اور کوئی انسان نہیں ہے جس کے پاس جواب نہ ہو. ہر کوئی جانتا ہے مجھے میرے رب سے دور کس چیز نے کیا. میری خواہشات نے، میری طمع و لالچ نے، میری دنیاوی محبت نے، مال و دولت کی حرص نے، بیوی بچوں کی محبت نے، مال و دولت کی فراوانی نے، دنیا سے دل لگانا، اس چیز نے رب رحیم اور کریم سے حضرت انسان کو دور کر دیا. اللہ فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم. ہر بندہ جانتا ہے کس نے دور کیا ہے رب سے، جو کرم کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے ایسے نہیں بنایا،
جس نے تیری تخلیق کی ہے بہترین انداز میں، یوں بنایا ہے کہ تو اپنا چہرہ صبح شام آئینے میں دیکھ کر خود کو دیکھتا ہے، دوسروں کے تعریفاتی کلمات سنتا ہے اپنے متعلق اور پھولا نہیں سماتا ہے، لیکن نہیں جانتا جس نے تجھے بنایا ہے اس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے نظر نہیں آتا تیرے رب نے تجھے ایسی بہترین صورت میں بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن انداز میں، بہترین انداز میں، بڑے ہی سلجھے ہوئے اور سلیقے کے ساتھ انسان کی تخلیق کی ہے۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ یہ قرآن میں فرماتا ہے، اور تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا۔ ما غرک بربک الکریم، اور جس نے رب کو بھلایا اور رب کے دین سے دور رہا، مذاق بناتا رہا، اپنی زندگی کو بکھار کے رکھا، بکھری ہوئی زندگی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے رب کے کیا حقوق ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے میری دنیا کے کیا حق ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اسے ہٹا لیں۔ جسے اس بات کا علم نہیں، جسے رب کی پہچان نہیں، یہ میرا جملہ لکھ لیجئے گا، جس بندے کو اپنے رب کی پہچان نہیں، وہ ساری زندگی کبھی اپنی پہچان بھی نہیں کر پاتا، وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ میں کیا ہوں، وہ خود کو نہیں پہچان سکتا، خود کو نہیں سمجھ سکتا جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس نے رب کی پہچان بھلائی ہے، رب نے اسے اپنا آپ بھلا دیا۔ آج کئی لوگ ایسے معاشرے میں آپ کو ملیں گے، جوش خطابت میں بات نہیں کر رہا، کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ بات کریں گے، یہ بات کہتے ہیں، مجھے اپنی زندگی کی سمجھ نہیں آتی ہے، مجھے اپنی زندگی کا پتہ نہیں چل رہا، مجھے اپنے گھر والوں کی سمجھ نہیں آتی ہے، میرے گھر والوں کو میری نہیں سمجھ آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جس چیز نے تجھے رب سے دھوکے میں ڈالا ہے وہی چیز تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ رمضان آتا ہے، میری رگوں میں خون اور ایمانی جو لذت ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے گویا کہ مجھ سے بڑا کوئی مومن کوئی نہیں، پرہیزگار کوئی نہیں۔ رمضان کا چاند غروب ہوتا ہے، عید کا طلوع ہوتا ہے، رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھ سے بڑا کوئی باغی بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کے لیے آج سمجھ جائیں، رمضان کے بعد بھی اپنے ایمان کی، اپنے عبادات کی حفاظت کریں، انہیں بچا لیں۔ رمضان کے بعد زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ ہم غلط فہمی میں ہیں، نکلیے اس غلط فہمی سے باہر۔ حدیث کی روشنی میں بات کروں گا، رمضان سے کے بعد زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے ایمان کو، اپنی عبادات کو بچانے کی، کیونکہ رمضان کے 1 مہینے کے لیے اللہ نے اس ملعون کو قید کر دیا ہے، تو میری آپ کی یہ حالت ہے، جب وہ کھل جاتا ہے تو ہمارے ایمان کا کیا حشر کرتا ہے۔ حدیث ہر کسی کو یاد ہے، حدیث ہر کسی کو آتی ہے کہ رمضان جیسے ہی طلوع ہوتا ہے ابلیس کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں۔ ہر کوئی سناتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہر رات سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لیکن رمضان کے بعد یہ کھلا ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔
جو اس نے رب سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے. اگر شیطان اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے سر توڑ کوشش میں لگا ہے، اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹاؤں گا، تو حضرت انسان تو نے بھی اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ جب بھی تیرے پیغمبر رسول دعوت لے کر آئیں گے، شریعت آئے گی، ہم ان کے پیروکار بنیں گے، ان کی بات ماننے والے ہوں گے. وہ اپنے وعدے پر پکا ہے، لیکن مسلمان اپنے وعدے پہ پکا نظر نہیں آتا. وعدہ کر کے آیا تھا، وہاں پہ عہد کر کے آیا تھا، انبیاء اور رسول آئیں گے، ان کی تابع داری کروں گا، شریعت پہ عمل پیرا ہوں گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 121 ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ایمان کی حفاظت یوں ہوا کرتی ہے، ہم نے جنہیں کتاب عطا کی، جن پر ہم نے کتاب نازل کی، یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کرتے ہیں تو حق ادا کر کے کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو حق کے ساتھ، سمجھتے ہیں تو حق ادا کرتے ہوئے. صرف رمضان میں نہیں، رمضان میں ہی قرآن کا حق نہیں ہے. پھر اللہ یہاں پہ مہر لگا رہا ہے ان کے ایمان کی، اولئک یؤمنون بی، یہ ہیں وہ لوگ جو حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور حقیقی معنوں میں قرآن پر ایمان لانے والے بھی یہی لوگ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں اس آیت کی روشنی میں میرا اور آپ کا قرآن پہ جو ایمان ہے وہ خطرے میں پڑ رہا ہو؟ اللہ کہتا ہے جو حق ادا کرنے والے ہیں حقیقی طور پر، حقیقی معنوں میں، اولئک یؤمنون بی، قرآن پر ایمان بھی نہیں کا ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے انکار کیا اس سے، جس نے روگردانی کی، تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ کا قرآن سے آیت ہے، کلمات رب کبریا کے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، میں رب رحمان انہیں کبھی خسارے سے نہیں نکلنے دوں گا. ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے عبادات کی حفاظت کیجئے، بکھرے ہوئے نہ رہیں. رمضان میں تھوڑا سا راستہ سیدھا ہوتا ہے، پہلے 5-10 دن، بیچ کا عشرہ پھر مسجدیں خالی، آخری عشرے میں پھر لوگوں کا رش بن جاتا ہے، اور چاند رات کو اگلے دن عید ہے، اور 1 سال کے لیے پھر سے مسلمان غائب ہو جاتا ہے. جی چاہتا ہے مسجد کے بعد باہر بورڈ لگوا دیا جائے کہ وہ مسلمان، وہ نمازی جو گم ہو گئے ہیں ان کی تلاش جاری کر دی جائے، ہو سکتا ہے کسی گلی کے کونے نکر سے مل جائیں. جو رمضان میں بڑے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، رمضان میں جنہیں بڑے مسائل یاد آتے ہیں. قرآن مجید کا دوسرا مقام، اللہ فرماتا ہے اپنے ایمان پر زیادہ پھولے نہ سماؤ، اپنی عبادات پر زیادہ ناز مت کرو. اٹھائیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 پڑھیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان جیسا بنے گا تو میں تمہیں ہدایت کا سرٹیفکیٹ دوں گا، اس کے علاوہ تمہارے نصیب میں ہدایت نہیں ہوگی. بھٹکتے رہو گے ساری زندگی، سیدھا راستہ نہیں ملے گا، ہدایت کو نہیں پا سکو گے. فَإِنْ آمَنُوا، اپنے ایمان کا معیار، اپنے ایمان کا لیول، اپنے ایمان کا سٹیٹس بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے محمد کے صحابہ جیسا بنا لو، میں رب کبریا تمہیں ہدایت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا. اور دیکھ لیں حضرات صحابہ کرام کی زندگی، وہ کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ کی نہیں تھی.
وہ سیدھے ایک راستے پر چلنے والے لوگ تھے. انہوں نے دیکھا تھا آمنہ کے لال کو، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ میرا راستہ ہے. دائیں بائیں لکیریں کھینچی، یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہے. تمہارا قدم اس سیدھی لکیر سے ہٹ کر دوسری کسی لکیر پر گیا، شیطان نے تمہیں اچک لینا ہے. انہوں نے کر کے دکھایا کہ اللہ کے رسول، جو انگلی آپ کی جس راستے پر تھی کہ یہ میرا راستہ ہے، مرتے دم تک سانس جا سکتی ہے، گردن کٹ سکتی ہے، محمد کے صحابہ کا راستہ نہیں بدل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کشمکش کا شکار ہونے والے لوگ نہیں تھے، شش و پنج میں رہنے والے نہیں تھے، چونکے چناچے والے نہیں تھے، ایسے ویسے ہیل و حجت والے نہیں تھے. بالکل سیدھی سمت پر چلنے والے بنیے. بکھرا ہوا مسلمان کبھی بھی یاد رکھے گا، بکھرا ہوا مسلمان کبھی بھی سیدھے راستے کا تعین نہیں کر سکتا. پھر وہ ہر کسی کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے، ہر جاہل کی باتیں بھی اس پر اثر کرنے لگ جاتی ہیں. لیکن جو بکھرا نہیں ہوتا، جس نے قرآن کو اپنا رہبر سمجھا ہوتا ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپنے لیے حجت سمجھا ہوتا ہے، وہ پھر کسی اچھے سے اچھے کی باتوں میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا. قرآن مجید کا تیسرا مقام، اللہ کہتا ہے تم ساری زندگی اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہو، مدد مانگتے رہتے ہو، نصرت مانگتے رہتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، لیکن جو اصل چیز ہے، جڑ تم نے چھوڑ دی ہے. استغفار تمہاری کس کام کی، مدد تمہاری کون کرے گا؟ ہر بندے کو آیت آتی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس کے قدم کبھی نہیں ڈگمگاتے ہیں، وہ متزلزل نہیں ہوا کرتا ہے، جس کا ساتھ رب کبریا عرش بری سے دے رہا. اور اللہ کا ساتھ کیسے چاہیے؟ ایک راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو کیسے چلیں گے؟ قدموں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تم صبر کا دامن تھام لو، نمازیں اپنی پکی کر لو، رمضان کے نمازی نہ بنو، اپنی نمازیں پکی کر لو. میں رب رحمان آسمان سے تمہاری فتح و نصرت کی، تمہاری امداد کی، تمہاری مدد کا اعلان کرتا ہوں. اور دوسرا پوائنٹ یہی سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر واقعتاً نا، میں آیت کا ترجمہ آخری حصے سے کر رہا ہوں، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اگر واقعی اللہ کے عبادت گزار ہو، اپنے خواہشات کے پجاری نہیں ہو، دنیا کے پجاری نہیں ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو کام کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال حرام کی تمیز کرو. پہلی بات تو یہ ہے، ہم رمضان میں بھی حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. اگر تھوڑے سے دن کے لیے کسی کو یاد آ جائے، رمضان جیسے ہی پورا ہوتا ہے اس کے فوراً بعد وہ کسر پوری کرنے لگ جاتا ہے. رمضان میں نے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا تھا، اب وہ سارا کچھ پورا کرنا. آخری حصے کا ترجمہ اس لیے پہلے کیا کہ بات سمجھ آئے کیا کرنا ہے. کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ صاف ستھرا حلال کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. رمضان میں صرف نہیں،
رمضان میں جو صرف شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ بکھرا ہوا مسلمان ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ایک جگہ اس سے نہیں نظر آتی، وہ تعین نہیں کر پاتا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید ہمارے رمضان کا رب اور ہے اور رمضان کے بعد کا یا پہلے کا رب اور ہے۔ رمضان میں جس سے ڈر رہے ہوتے ہیں شاید رمضان کے بعد وہ رب نہیں ہوتا جس سے ڈرنا چھوڑ دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 51 ہے، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ انبیاء اور رسل کی زبان سے اعلان کر رہا ہے، فاعبدوہ، جو میرا رب تمہارا رب، میں نے رمضان کے علاوہ بھی عبادت کی، رمضان کے اندر بھی عبادت کی، فاعبدوہ، تم بھی اسی طرح سے عبادت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، یہ 24 گھنٹوں کا، 12 مہینے کا، صبح شام کا، اندھیرے روشنی کا، سفید سیاہ کا، زمین و آسمان کا، چرند پرند کا، انسان جن کا، ہر کسی کا رب ہے، یہ ہر وقت رب ہے، ہر جگہ رب ہے۔ اور ہم نے کس وقت رب سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے کب اس کا خوف اپنے دل میں رکھا ہے؟ 1 مہینے کے لیے کیلکولیٹ کریں، شمار کریں، صحیح بات تو یہ 1 مہینے کا بھی حق نہیں ادا کیا۔ اور ہم آج روتے ہیں حکمران چور ہیں، حکمران یہ ہیں۔ اللہ کی قسم ہر کسی کے اندر چور بیٹھا ہوا، جس سے اپنی نماز کی چوری نہیں جاتی، جو اپنی نمازوں کا چور ہے، اپنی عبادات کا چور ہے، جو اپنی نمازوں میں خیانت کرنے والا ہے، جو اپنی عبادات میں خیانت کرنے والا، جو رب کے دین میں خیانت کرنے والا، رب کے ساتھ خیانت کرنے والا، اور رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے رمضان میں آ کے۔ اور پھر ایسے جاہل لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جنہوں نے مزید کام آسان کر دیا ہے، نام کے علماء ہیں اور کام کے جاہل ہیں۔ کہتے ہیں رمضان کے آخری جمعے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اتنی رکعات پڑھ لو، اس طریقے کے ساتھ پڑھ لو، گزشتہ ساری زندگی کی جتنی عبادتیں نہیں کی ہیں، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اللہ ساری معاف کر دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنا آسان کر دیا دی۔ پہلے ہی لوگ رب کی طرف آ رہے نہیں ہیں، انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا جو سفر طے کر کے آئے نا یہاں سے بھی واپس موڑ دے، بیچارے پریشان نہ ہوں۔ زحمت ہوتی ہے نا مسجد میں آنے کی، ہم آسانی دے دیتے ہیں۔ گرمی ہے، گرمی میں چل کے آنا پڑتا ہے، میں جو عالم ہوں، میں نے جو دین پڑھ لیا، میں آسانی دے دیتا ہوں۔ سردی میں وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد آتے ہیں سردی لگتی ہے، میں جو عالم ہوں مجھے رابطہ کرو، میں بتاتا ہوں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا گریبان پکڑا جائے گا، بدبخت انسان کا جو اتنی آسانیاں دے رہا ہے، حالانکہ رب نے شریعت اسلامیہ میں محمد عزیز شان کی حدیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، نہ ایسی آسانی ملتی۔ مطلب رمضان کے آخری جمعے میں دیکھیں کتنی ڈٹھائی کے ساتھ اور کتنی بے غیرتی کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے۔ رمضان کے آخری جمعے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، مجھے بھی صحیح یاد نہیں ہے کون سا وقت انہوں نے متعین کیا ہوا، اتنی رکعات پڑھو، اس طریقے کے ساتھ پڑھو، گزشتہ سارے گناہ معاف ہیں۔ مطلب یہ ہوا جس ظالم انسان نے رمضان کا روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا وہ بھی معاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس بندے نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کا چھوڑا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اور یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آسانیاں دیے جا رہے ہیں لوگوں کا دل جیتنے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ کرانے کے لیے، لوگوں کی خوشامد جیتنے کے لیے۔ آئیے قرآن مجید سے مزید پوچھتے ہیں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ ہود اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے ہود علیہ السلام کے متعلق اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں،
یہ ہوتا ہے رہبر، یہ ہوتا ہے داعی۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا توکل، میرا یقین میرے اس رب پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے۔ میرا توکل اس پر ہے، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جو رب نے آسانیاں کی ہیں وہی بیان کروں گا، اپنے پاس سے کچھ نہیں سناؤں گا۔ انی توکلت علی اللہ، میرا توکل اللہ پر ہے۔ کون ہے اللہ؟ ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کے پیشانی کے بال رب کے ہاتھ میں نہ ہوں۔ رب کی گرفت سے، رب کی پونچھ سے وہ باہر نہیں ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے روئے زمین پر جس کے پیشانی کے بال، مطلب جس کے اوپر رب کبریا کی گرفت نہیں ہے۔ رب کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کبھی کہاں ایسا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایسے لوگ، ایسے مسلمان چاہیے جو اسٹریٹ فارورڈ ہو، سیدھی راستے پر سیدھے چلنے والے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایمان لائے ہیں تو قدم جما کے رکھنے ہیں، پھر وہ عبادت ہو، وہ شیطان کے سامنے ڈٹنا ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب رب کہہ دیا ہے کہ اللہ رب ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ کے دکھاؤ نا، پھر اپنی دل کی بھی مانتے ہو، خواہشات کے بھی پجاری ہو، پھر کبھی ادھر کی سن لی، کبھی ادھر کی سن لی۔ اور ہمارے ہاں ایسا بھی ہے جی، بڑے لطف کی بات یہ ہے، رمضان آتا ہے نا، کئی لوگ ایسے ہیں، یہاں نہیں ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ تراویح کی کتنی رکعات ہیں؟ پورا رمضان بحث کریں گے، پورا رمضان بحث کریں گے۔ تراویح کی کتنی رکعات ہیں؟ باقی چیزوں پر بحث کریں گے۔ روزے میں یہ ہو جائے تو یہ ہوتا ہے، کسی عالم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، جواب مل گیا، پھر آگے سے بحث کریں گے۔ رمضان میں مسائل پر، تراویح کی نماز پر زیادہ بحث کرتے نظر آتے ہیں مفتیان کرام ہمارے معاشرے میں۔ ایک سے ایک بڑھ کے بڑا مفتی ملے گا آپ کو، لیکن تراویح ختم، رمضان گزر گیا، یہ جو فتوے بازیاں کر رہا تھا 8، 11، 20 رکعات کی تراویح پر، رمضان کے بعد فرض نماز بھی بھول رہ جاتا ہے۔ رمضان کے بعد فرض نماز کبھی سے نہیں پتا ہوتا۔ اس سے جا کے بندہ پوچھے تراویح فرض ہے یا 5 نمازیں فرض ہیں؟ تراویح کی رکعت پر تو تم اچھی خاصی بحث کر لیتے ہو، 5 وقت کی نماز کی بحث نہیں پتا۔ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمازی اور بے نمازی کے درمیان فرق کرنے والی، ایک مسلمان کے اور کافر کے درمیان ایک نمازی ہے، نمازی اور بے نمازی کے درمیان ایک چیز سمجھ لے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا دل کرتا ہے ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جن کے مرد گھروں سے نکل کر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف نہ ہو، اس گھر میں بچے بھی رہتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، میں ان گھروں کو نظر آتش کر دوں جن کے مرد مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ تراویح پر بڑے فتوے آتے ہیں، قیام اللیل کے بارے میں بڑے فتوے آتے ہیں، قرآن کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا ہے بڑے فتوے آتے ہیں، رکوع کتنا ہونا چاہیے، سجدہ کتنا ہونا چاہیے، بڑے فتوے آتے ہیں۔ لیکن فرض نماز یہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس پر ایک حدیث بھی نہیں آتی۔ شاید یہ میں ویسے ہی بول گیا ہوں کہ حدیث بھی نہیں آتی ہیں حدیث، چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بھی ہیلے بہانے حجتیں نکالتے ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ نے تو نہیں اتنی سختی کی ہے۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ نے نماز کے معاملے میں سختی کی ہے۔
اٹھائیے حدیث مبارکہ کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بچے کو مارنے کے لیے ایک حدیث بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا جب یہ بچہ 7 سال کا ہو نماز سکھانا شروع کرو، بتانا شروع کرو، طریقہ بتاؤ اسے، نماز سکھاؤ اسے اپنے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھی جاتی ہے۔ 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے، اسے نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرو، اسے مارو۔ اس کے علاوہ کوئی احادیث ایسی ملتی ہیں بچہ روزہ نہ رکھے، اگر بلوغت کو نہیں پہنچا ہے اسے مار کر بتاؤ کہ روزہ رکھنا ہے۔ بڑے فتوے آتے ہیں، ایک حدیث کے مقابلے میں یہ ساری بحث تکرار فتوے یہ سارے خاک ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف ایک نماز ہے۔ پھر جا کے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں، فتویٰ نہیں دے رہا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک طرف دوسری طرف تیسری طرف نہیں، ایک راستے پر آؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اور لوگوں کیا ہوا ہے تمہیں، ما غرک بربک الکریم، وہ تو کرم کرنے والا ہے، کہتا ہے بھاگ کے آؤ رب کی مغفرت کی طرف، رب کی جنت کی طرف، جس کے عرض و طول کی جو لمبائی چوڑائی ہے زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے نام الاٹ کرتا ہے، تم آؤ اس کی بخشش کی طرف، وہ بائیں پھیلائے ہوئے تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے ہوا کیا ہے، تو اپنے کرم کرنے والے رب سے دور بھاگ رہا ہے۔ سورہ قلم پڑھیے، وقت کی قلت ہے، پوری آیات نہیں پڑھتا، پورا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن نشاندہی کر لیتا ہوں۔ سورہ قلم اٹھائیے، 29واں پارہ ہے، دوسری سورت ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 43 تک پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے جسے دنیا کے اندر میں نے سجدے کا حکم دیا، جسے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب رب اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے۔ جس بدبخت نے دنیا کے اندر رب کے سامنے سجدہ نہ کیا، قیامت کے دن اس کی گردن میں سریا ڈال دیا جائے گا، یہ رب کے سامنے قیامت کے روز بھی سجدہ نہیں کر سکتا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، بلایا جائے گا، رب نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا ہے، اور سجدہ کرو۔ فرمایا یہ اس دن سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، دنیا کے اندر صحیح سالم تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نوجوان تھے، صحت اور تندرستی تھی، رب کے سامنے جھکتے ہوئے نے شرم آتی تھی، رب کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ آج قیامت کا دن ہے، رب کے پاس بھی ان کے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی گردنیں اکڑ جائیں گی، جھکنا چاہیں گے لیکن رب جھکنے نہیں دے گا۔ اس سے زیادہ ذلیل بدبخت بدنصیب بندہ کون ہوگا؟ بکھرے ہوئے بڑے ہیں ہم، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، در بدر کے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے ایک در کے ہو جائیے، رب کے در کے ہو جائیے۔ رب نے آج عبادت کے لیے بلایا ہے، بھاگتے چلے آئیے، کل ایسا وقت آنے والا ہے جب رب کے گھر سے آواز آئے گی، میں جانا چاہوں گا نہیں جا سکوں گا، جھکنا چاہوں گا نہیں جھک سکوں گا۔ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہیں ایسا نہ ہو ایسا بدبخت، اتنا بڑا بدبخت جس کے سامنے رب کبریا اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا ہے، اس کی پنڈلی سامنے نظر آ رہی ہے، لوگ رب کی پنڈلی کو دیکھ کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس سے سجدہ بھی نہیں ہو رہا۔
دنیا ساری یہیں کی دھری رہ جانی ہے۔ رمضان کے نمازی نہ بنیے، اللہ کے لیے واسطہ دے کر کہتا ہوں، رب کی کبریائی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، رمضان کے نمازی نہ بنیے، رمضان کے قرآن پڑھنے والے نہ بنیے، رمضان کے عبادت گزار نہ بنیے، رمضان کے رکوع و سجود کرنے والے نہ بنیے، رمضان میں دعائیں کرنے والے نہ بنیے، رمضان میں رونے والے نہ بنیے، رمضان میں لمبے لمبے سجدے کرنے والے نہ بنیے۔ عام دنوں کے اندر اگر چھوٹے سجدے بھی کر لیے وہی کفایت کر جائیں گے اگر رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہتا ہے انسان تو نے تو اپنے رب کی قدر ہی کوئی نہیں کی ہے، تو نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا، تو نے اپنے رب کی پہچان ہی نہیں کی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رب تجھے بلاتا ہے۔ ہے افسوس، رات کا آخری پہر ہو، رات کا آخری پہر آخری وقت ہو، رمضان کی راتیں نہیں، رمضان کے علاوہ رات کا آخری پہر ہو، آسمان دنیا پر رب جلوہ گر ہو، اللہ خود آئے، میرا آپ کا نام لے کر کہے اٹھ قاری شعیب میں تجھے معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، قاری شعیب لمبی تان کے سویا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ذرا تصور کریں اس وقت کا، رب آسمان دنیا پر آیا ہے، آپ میں سے کسی کا نام لیتا ہے، بندے اٹھنا تیرے گناہ ہے تیرے اوپر، اٹھنا میں تجھے معاف کرنے کا آیا ہوں۔ وہ وقت جب رب آتا ہے آواز لگاتا ہے، تجھے ضرورت تھی، پریشان تھا، تجھے تنگی تھی، میں جانتا ہوں تیری تنگیوں کو پریشانیوں کو، تو سویا ہے، میں ان تنگیوں سے تجھے نکالنے کے لیے آیا ہوں، اٹھ، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا، دامن پھیلا، میں تجھے ساری پریشانیوں تنگیوں سے باہر نکال دوں گا، اٹھ کھڑا ہو جا۔ تصور کر کے دیکھیں، رات کا آخری پہر ہے، رب کبریا خود آسمان دنیا پر عرش بری سے آیا ہے، جلوہ گر ہویا، نام لے لے کر کہہ رہا ہے اٹھ میرے بندے تجھے ضرورت ہے، میں جانتا ہوں تجھے ضرورت ہے، مجھے پتا ہے تجھے ضرورت ہے، میں دینے کے لیے آیا ہوں، تو مانتا کیوں نہیں؟ میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، تو معافی کیوں نہیں مانگتا؟ میں تجھے رزق کی تنگی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، تو مانگتا کیوں نہیں ہے؟ تو صرف رمضان میں میرا مہمان بنتا ہے، میں اس رمضان میں صرف تیرا رب ہوں، رمضان کے علاوہ تجھے میری یاد نہیں آتی، صرف رمضان میں مجھے یاد کرتا ہے، رمضان کے علاوہ تجھے پتا نہیں ہے تجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، رمضان کے علاوہ تجھے پتا نہیں ہے صبح کو اٹھتا ہے خالی پیٹ گھر سے نہیں جاتا، پیٹ بھر کے جاتا ہے، تو سوچتا کیوں نہیں جو رمضان میں تیری سحری افطاری کا اہتمام کرتا ہے، عام دنوں میں وہ تجھے 3 مرتبہ دن میں کھلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے کے لیے آتا ہوں، تو اتنا مجھ سے دور ہے کہ اپنے لیے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، تجھے صرف رمضان میں میری یاد آتی ہے۔ آج 2-3 سال بچہ غیر ملکی ہو جائے، دوسرے ملک میں جا کے رہے، واپس آتا ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے، باپ سینے سے لگاتا ہے، تیری یاد نے تڑپا دیا تھا۔ والدین اپنے بچے کی یاد میں جو دوسرے ملک میں رہ رہا ہے تڑپ رہے ہوتے ہیں، کب آئے گا میرا لال، سینے سے لگا کر اپنے دل کی ٹھنڈک، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤں گی۔ اللہ کہتا ہے تجھے نہیں میری یاد آتی، تجھے اپنے رب کی یاد نہیں آتی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں تو بڑا کرم کرنے والا، تو ہی کہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، یہ تیری باتیں ہیں۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے،
100 حصے کرنے کے بعد اللہ نے ایک حصہ زمین والوں میں دیا، یہ محبت دنیا کی ہے۔ اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، میرے بندوں کو میری رحمت کی ضرورت ہے۔ لیکن بندہ ہے کہ رب سے اتنا بے وفا ہے، اپنے رب سے بے وفائی کرنے والا، جس نے کہا قیامت کے دن جب تیرا کوئی آسرا نہیں ہوگا، تو نے مسجد کو اپنا مسکن بنایا ہوگا، تو سجدے کرنے والے ہوگا، میں اس سورج کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر تجھے وہاں سے نکال کر اپنے عرش کے سائے تلے کھڑا کروں گا، میں یہ ہوں تیرا رب۔ رب سے بے وفائی، رب سے دور بھاگنا، مسجد میں دل گھٹتا ہے، سجدے میں دل گھٹتا ہے، قیام میں دل تنگ پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تیرا دل مجھ سے تنگ پڑتا ہے نا، تیرا دل مجھ سے اکتا جاتا ہے نا، تو مجھ سے اکتا جاتا ہے، پھر یاد رکھ قیامت کا دن ہوگا کہ تیری ساری اکتاہٹ کو دور کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمارے تمام تر معاملات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کا فقیر بنائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔